بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العظیم۔ ہمارا یہ مضمون چل رہا تھا کہ دنیا یہ دارالامتحان ہے۔ آج کل جو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ مال کا ملنا یہ گویا اللہ کی رضامندی کی علامت ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ کی رضا مالداری اور فقیری پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ جس سے راضی ہے اس کی ایک علامت علماء نے یہ بیان کی کہ اللہ جس حال میں رکھے بندہ اس حال میں راضی رہے اور اس کی پیشانی پر بل تک نہ پڑے اور اپنے راز کو چھپانے کی کوشش کرتا رہے، سبب کے درجے میں کسی سے کہہ دیا تو کہہ دیا، ورنہ جو ہے اللہ سے مانگتا رہے۔ دل کا سکون یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے، اور دل کا بے چین ہونا مالداری ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دل بے چین ہے۔ کئی لوگ بیچارے شکایت کرتے ہیں راتوں کو نیند کی گولیاں ٹیبلٹ لینے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ اب میں تھک گیا۔ تو یہ جو ذہنی پریشانیاں ہیں یہ علامت اچھی نہیں۔ اگر ایسی علامت کوئی اپنے اندر دیکھے تو اپنی اصلاح کے لیے اپنے کسی پیر کی تجویز کرے اور اس کی اتباع میں اپنے آپ کو چلائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کیسا دور تھا، سخت سے سخت حالات ہیں، 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں مل رہا، لیکن قلبی سکون اتنا کہ دیکھنے والا پہچان نہیں پاتا کہ ان کے گھر پر کھانا نہیں بنا ہے۔ ایک صحابی یا تابعی کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر ایک بیماری ایسی لگی کہ جس میں وہ چت لیٹے رہتے تھے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، اور 25 سال تک اس طرح لیٹے رہے۔ 25 یا 26 مجھے پکا یاد نہیں، 25 یا 26 سال تک چت لیٹے رہے، کروٹ نہیں لے سکتے۔ کچھ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ایسے ایک بیمار بھی ہیں، چلو ان کی عیادت کے لیے جائیں۔ صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے کہ وہ صحابہ کرام کا مجمع جب یہ تابعی کی زیارت کے لیے عیادت کے لیے پہنچا تو ان کے چہرے کو دیکھا، بالکل حشاش بشاش تھا، جیسے ایک تندرست آدمی کا چہرہ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ آپ اتنے سال سے آپ نے کروٹ نہیں لی، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ پر کوئی بیماری نہیں۔ یہ چہرے پر تر و تازگی کس چیز کی علامت، کون سا عمل ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے میرے اوپر یہ بیماری ڈالی، میں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، اے اللہ آپ جس میں راضی میں بھی اس میں راضی۔ میں نے اس بیماری پر صبر کر لیا، جس کے بدلے میں حق تبارک و تعالی صبح ایک جماعت اور شام کو ایک جماعت فرشتوں کی میری عیادت کے لیے بھیجتے۔ ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر میرا چہرہ بھی نورانی ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے جو حالات آ جائیں بندہ اس پر صبر کر لے، مانگنا نہیں اللہ سے۔ مالداری ملی تو اب مال کو صحیح جگہ پر جو ہے صرف کرنا، خرچ کرنا، بخیلی سے کام نہ لے، دل کھور کر اللہ کے نام پر دے، اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے۔ مال کے آنے کے بعد دماغ پر نشہ نہ ہو، ورنہ جس کے دماغ پر نشہ چڑھ گیا، اللہ بچائے، پھر وہ نشہ اللہ ایسا اتارتے ہیں کہ در در
یہ گلیوں میں گھوم کر دروازے دروازے کٹورا لے کر بھیک مانگنے کی نوبت آ جاتی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اوپر سے نیچے جو آدمی آیا ہے آپ اس کے حالات پوچھو تو وہ کہے گا کہ یار میں کبھی اے سی کے بغیر نہیں سوتا تھا, آج حالات ہیں لائٹ بل نہیں بھر سکتا, پنکھا بھی جو ہے بہت کم سلو چلاتا ہوں, لائٹ بھی میرے گھر کے اندر کم کر دی کیونکہ آمدنی کم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو اوپر سے نیچے نہ لائے, اس کی جو ہے حالت بڑی خراب ہوتی ہے. تو ہم سب کو آگاہ کیا گیا کہ دماغ میں جو ہے نشہ نہ چڑھ جائے کہ میری بینک بیلنس بہت مضبوط, میں پراپرٹی والا, میری جو ہے کھیتی باڑی, میرے اتنے جانور, میرے جو ہے فلانی چیزیں, گولڈ اتنا اور جو ہے سلور اتنا اور جو ہے بینک میں بیلنس اتنی, میری جو ہے 7 نسلیں کھائے گی تو بھی پورا نہیں ہوگا. یہ الفاظ نہ بولے کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اللہ جس سے چاہتے ہیں یہ جو ہے خزانے کا مالک بھی بنایا اور خزانے کو چھین بھی لیتے ہیں. اللہ بہت سخت لفظ قرآن نے استعمال کیا, یہ نہیں کہا کہ اللہ واپس لے لیتے ہیں بلکہ کیا کہا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اللہ جو ہے وہ حکومت اس کے پاس سے چھین لیتے ہیں. تو مال کا نشہ دماغ پر کبھی سوار نہ ہو. اسی طرح سے غریب آدمی کبھی مایوسی کا جو ہے اندر پڑ کر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس تو مال نہیں. اللہ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ. تو نے حدیث نہیں پڑھی, میرے نبی نے جو ہے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. میرے بندے تیرا رب تیرے ساتھ ہے, تجھے کیا گھبرانے کی ضرورت, کمی ہے تیرے پاس مانگنے کی, مانگ. تو مال کی وجہ سے اگر جو ہے دولت کا نشہ دماغ پر چڑھا اور غریبوں کو حقیر سمجھنے لگا, اپنے دروازے سے دھکے دینے لگا. اب آج کل جو فقیر ہیں, خیر میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, قرآن کریم نے یہ الفاظ کہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو بھی مانگنے والا تمہارے دروازے پر آ جائے, تمہارے قریب آ جائے, تم اس کو جھڑکو مت. کیوں؟ کون سی مجبوری اس کو تیرے دروازے پر لائی, نہ معلوم اس کے کیا حالات ہوں گے. تو کہہ رہا ہے کماتے نہیں ہو, جوان ہو, پھلانے ہو, ڈھکنے ہو, تجھے کیا معلوم کہ اس کی 5-6 بہنیں ہوگی, ماں باپ ہوں گے بوڑھے, اور یہ کمانے والا ایک ہوگا, روزانہ 100 روپے کما کر لاتا ہوگا, اس میں گھر کا گزر کیسے چلتا ہوگا. تجھے کیا معلوم کون سی مجبوری نے اس کو تیرے سامنے مانگنے کے لیے مجبور کیا, اور تو جو الفاظ بول رہا ہے یہ بیچارہ برداشت بھی کر رہا ہے. کون سی مجبوری نے اس کو جو ہے اس پر آمادہ کیا. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک جوڑا شادی شدہ ایسا بھی تھا کہ مالدار آدمی تھا, کروڑ پتی آدمی تھا. اس نے سوچا کہ بھئی میرے بیٹے کا رشتہ مالدار بیٹی کے ساتھ ہو. اس نے اپنے لڑکے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو کروڑوں کی پراپرٹی کی مالک تھی. نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جو ہے دلہن نے ایک مرتبہ کہا کہ فلانی چیز کھانے کو میرا جی چاہتا ہے. شوہر نے کہا کیا کمی ہے ہمارے گھر میں, جو کھانا ہو کھاؤ, خادم حاضر ہے, جو منگاؤ گے لا کر دیں گے, منگوا لو. پھر منگوائی گئی چیزیں. جب کھانا تیار ہوا تو ایک فقیر دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو ابھی تو ہم نے کھایا بھی نہیں اور یہ نظر مارنے کے لیے آ گیا. تو مال کا نشہ تھا اس کے دماغ پر. اپنی بیوی کے سامنے ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان بیٹھے ہیں, جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بیوی کو بتلاتے ہیں کہ دیکھ میرا غصہ بھی کچھ کم نہیں, روڈ پہ ادھر ادھر لڑنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جس کو اس کو مار بھی دیتا ہوں, میرے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ بیچاری پیچھے سے کھڑی کھڑی کہتی ہے نہیں جانے دو, نہیں اس کو چھوڑوں گا نہیں, کیونکہ اس کو بتانا ہے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں. تو مرد نے کہا کہ اچھا یہ نظر ڈالنے کے لیے آیا, اس کو پہلے ٹھکانے لگاتا ہوں.
دروازہ کھولا، جوتا ہاتھ میں لیا اور جو ہے اس مزدور کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ بیچارہ جو ہے دوڑ بھی نہیں پا رہا تھا، چلنے کی بھی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ جب گلی کے کنارے تک پہنچا کہ جہاں تک بیوی کی نظر پڑی وہاں تک یہ پیچھے بھاگا، اور جہاں دیکھا کہ اب یہ گلی پلٹ گیا، اب بیوی کو نظر نہیں آئے گا، تو اس نے بھی ٹن مارا اور واپس گھر آ گیا اور بیوی سے کہا دیکھا نا کیسا بھگایا؟ کہا ہاں تم نے تو خطرناک دوڑ لگا، تمہاری طاقت کا تو کیا کہنا، کھا لیا دونوں نے۔ اب خدا کی خدائی اس وقت چلی اس کے تکبر کو اتارنے کے لیے۔ رفتہ رفتہ اس کی پراپرٹیاں بکنے لگی اور اخیر میں وہ حالت آ گئی کہ میاں بیوی کے درمیان میں کھانے کے لیے صرف ایک روٹی ہوتی تھی۔ شوہر نے کہا تو ناز و نخروں میں پلی ہوئی مالدار گھر کی بیٹی، میرے ساتھ تو بھی پریشان ہے، کیا کروں؟ تو اس نے کہا مجھے چھوٹی کر دو۔ شوہر نے اس کو اپنے نکاح سے الگ کر دیا، یہ اپنے باپ کے یہاں چلی گئی اور پھر ناز و نخرے کے اندر پلنے لگی۔ پھر باپ تو باپ ہوتا ہے، فکر ہوئی کہ بیٹی کا کہیں رشتہ کر دوں۔ پھر جو ہے مالدار گھر تلاش کیا اور مالدار کے یہاں اپنی بیٹی دے دی۔ شادی ہو گئی، کوئی چیز کھانے کی تمنا کی، کہا ٹھیک ہے منگواؤ، ہم ساتھ میں بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر سے کھائیں گے۔ جب وہ چیز بن کر تیار ہو گئی، پھر ایک فقیر دروازے پر آ گیا۔ دلہن نے وہی الفاظ جو اپنے اگلے شوہر کو کہے تھے اس کو کہے کہ دیکھو ابھی تو کھایا بھی نہیں نے، یہ نظر ڈالنے کے لیے آ گیا۔ وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دین کی سمجھ تھی، جانتا تھا کہ مال تو ٹیمپروری چیز ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دنیا کی زندگی عدل بدل ہوتی ہے، آج کا کروڑ پتی کل کا فقیر، آج کا فقیر کل کا کروڑ پتی، یہ خدائی نظام ہے، عدل بدل ہونے والا۔ تو شوہر نے کہا کہ تو بھی اپنا لقمہ نیچے رکھ، میں بھی اپنا لقمہ نیچے رکھتا ہوں، پہلے یہ فقیر کھائے گا بعد میں ہم کھائیں گے، اللہ نے ہم کو نوازا ہے پھر پکا لیں گے۔ تو ہم سب جانتے ہیں، شادی شدہ احباب سب جانتے ہیں کہ عورت کو نخرہ بھی بہت جلدی لگ جاتا ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے نخرہ لگ گیا، کچن میں چلی گئی اور آپ نے سنا ہوگا کہ برتن پھر تھوڑے زور سے آواز آنی شروع ہو جاتی، تو شوہر سمجھ جاتا ہے کہ اب جو ہے کربلا کا میدان ہے، اس لیے وہاں کچن میں جانے جیسی ہمت نہیں کرنی، چپ چاپ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، آواز سنتا رہتا ہے۔ بیوی نے کھانا دینا شروع کیا، کچھ دیر کے بعد جب وہ فقیر گھر سے کھا کر جانے لگا تو شوہر نے کہا کہ دیکھ الحمدللہ اللہ نے کتنی برکت دی، اب ہم دونوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا، اس میں رونے کی کیا بات تھی۔ تو جب وہ فقیر نکل رہا تھا عورت جو ہے اور زیادہ رونے لگی۔ خیر شوہر نے سوچا کہ کسی بھی طریقے سے اس کو منا لوں، تو شوہر نے کہا چلو بیٹھ جاؤ، تو بیوی نے کہا نہیں تم کھا لو میں نہیں کھاؤں گی۔ کہا ایسا مت کرو۔ شوہر نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ، تمہارے اتنا سارا رونے کی وجہ کیا ہے مجھے بتلاؤ۔ اب بیوی نے کہا کہ مجھے زیادہ رونا اور کھانے کی بھوک اس لیے مر گئی کہ ابھی جو دروازے پر فقیر آیا تھا یہ میرا اگلا شوہر تھا، کیا اس کا دبدبا تھا، اور آج یہ گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہے، یہ دیکھ کر مجھے جو ہے رونا زیادہ ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا تو بھی سن لے، پہلی مرتبہ جو فقیر تمہارے دروازے پر آیا تھا وہ میں تھا، جب تیرے شوہر نے مجھے مارا اور بھگایا میں نے گلی کے کنارے پر کھڑے رہ کر یہ دعا کی کہ اللہ میں اتنا جو ہے بھوکا ہوں کہ اگر مجھے کھانا نہ ملے میری جان چلی جائے گی، میں نے جو ہے کوئی ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں مانگا، اے اللہ اس نے جو میرا حال کیا
آپ بھی اس کا میرے جیسا حال کر دیجئے اور اس کی ساری پراپرٹیاں مجھے دے دیجئے اور اس کی بیوی بھی میرے نکاح میں دے دیجئے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سن لیتا اور قبول کر لیتا۔ تو مال کا نشہ، عہدے کا نشہ اور اسی طریقے سے جتنے بھی نشے ہیں یہ سارے کے سارے نشے بیکار ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ لا، او کما قال، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتے۔ کبھی ہمارے زبان سے نکلے ہوئے دو بول کسی کے دل کو توڑ جاتے ہیں اور وہ الفاظ کبھی تکبر کے ہوتے ہیں، تو تکبر والے الفاظ کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی ہو دل میں اس کی صفائی کر لو، معاملہ ختم، دل میں مت رکھو۔ دل میں رکھنے والا پھر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کسی کی دل توڑ کر میں اللہ سے تعلق جوڑ لوں، تو اس کا دلی تعلق اللہ سے جڑتا نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کینہ رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کا کینہ رکھا اور رات کو سو گئے اور خدا نہ خواستہ اسی حال میں موت آئی، اب ڈرنے کا مقام آیا کہ اب میرا حشر کہاں ہوگا۔ تو خیر، جس طریقے سے اللہ نے اس امت کو آزمایا اگلی امت کو بھی آزمایا۔ وہ نوجوان لڑکے کو سولی پر چڑھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا گیا اور ایک ہی تیر اس کے کان کی پٹی میں لگا اور وہ جو ہے شہید ہو گیا، اور سارے مجمع نے کہا آمنا برب الغلام، ہم سب کے سب اس غلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو جو ڈر تھا اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے اس کا نتیجہ نکلا۔ وہ ایک مسلمان تھا، اب اس کی شہادت پر لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ نے یہ کیا کہ گلی کے ابتدائی حصے میں خندقیں کھدوائی، یعنی کھڈا کھدوایا اور اس کے اندر آگ جلائی، اور جو جو ایمان کہتا کہ میں ایمان والا اس کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا جو ہے مسلمانوں کی خون ریزی کبھی نہیں ہوئی جو اس زمانے میں ہوئی، حتیٰ کہ اس زمانے کے مورخین نے موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ موجودہ حالات جو مسلمانوں پر ہیں اس سے زیادہ سخت حالات اس وقت تھے۔ کتنوں کو زندہ جلایا گیا، اللہ اکبر۔ اسی میں ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا اور وہ بھی ایمان والی تھی۔ ظالموں نے بیٹے کو اس کے ہاتھ سے چھینا اور سوچا کہ ماں کو جو ہے ممتا بچے پر آتی ہے، اس کے بیٹے کو پہلے آگ میں ڈالا جائے اور پھر ماں کو ڈالا جائے۔ جب ماں جو ہے ششو پنج میں تھی، کیا کروں؟ اس وقت جو چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جو بچے بولے ہیں اس میں ایک بچہ یہ بھی تھا، مفسرین لکھتے ہیں، جس نے اپنی ماں کو یوں کہا امی گھبرانے کی بات نہیں، یہ ظاہر میں آگ نظر آ رہی ہے، اندر تو باغ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آگے چل کر امام ترمذی نے لکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قبریں کھودی جا رہی تھی اس میں جو ہے ایک قبر کھودی تو یہ لڑکے کی جو ہے میت تھی اس میں، جس میں جو ہے اس نے ہاتھ اپنی کان پر رکھا تھا اور اس کے کان پر سے جب ہاتھ ہٹایا گیا تو پھر سے خون جاری ہو گیا سالوں کے بعد۔ تو حق تبارک و تعالی ایمان والے کو کبھی ضائع نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ ایمان والا سچا اور پکا جو ہے مسلمان بن جائے۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ اور حدیث شریف میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ جو ہے رومیوں نے کیا معاملہ کیا وہ انشاءاللہ آئندہ کل اللہ نے چاہا یاد رہا تو عرض کروں گا۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اس زمین سے بیماری کو نیست اور نابود فرما دیجئے، عافیت کے اور صحت کے فیصلے اتار دیجئے۔ مولا کریم ہمارے برادران وطن جن کے دلوں میں ہماری نفرتیں ہیں، مولا کریم ان نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل فرما کر ملک میں امن و امان کی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے ایک مسجد کے ساتھی محمد علی بھائی بمبئی والے جن کی آج عیادت کے لیے گیا، مولا کریم یہ ہمارے ساتھ ہر مجلس میں شریک رہا کرتے تھے، کلام پاک کی تلاوت بڑے ذوق اور شوق سے کیا کرتے تھے، آج وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ڈاکٹر ہار چکے لیکن آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، مولا کریم اپنے خزانے سے ان کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت اور عافیت کے ساتھ مسجد کی طرف واپس لوٹا دیجئے۔ مولا کریم ڈاکٹروں کے دل اور دماغ میں ایسی دوا ڈال دیجئے جو ان کے حق میں شفا بخش ہو۔ مولا کریم پوری امت مسلمہ کو جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم کئی نوجوان اور کئی بوڑھے ہم کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، مولا کریم کن کے دل میں کیا کیا تمنائیں تھی کہ ہم عید میں یہ کریں گے، اپنے بچوں کا یہ کریں گے، مولا کریم ان کو کیا معلوم کہ ان کی عید قبر کے گڑھے میں ہونے والی ہے۔ مولا کریم آج ایک نوجوان کے متعلق سنا کہ عصر کی نماز پڑھ کر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر روزے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، مولا کریم سب کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ اسی طرح سے کئی علماء کرام اور ہمارے دوست مولانا خلیل دیوا والے، ان کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، مولا کریم ان کی بھی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجئے، پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما کر پڑھ پڑھ کر بخشنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے یہاں جتنا جو ہماری مجلس میں شریک ہیں سب کو صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین ابھی بھی ہماری فکروں میں لگے ہوئے ہیں، مولا کریم خصوصاً میرے پیر اور مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم باوجود پیرانہ سالی کے ہم سب کو قیمتی نصیحتوں سے اور سبق آموز باتوں سے نوازتے رہتے ہیں، مولا کریم ان کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما دیجئے، مولا کریم ان کی قدردانی نصیب فرما دیجئے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ہمارے مجلس میں شریک تمام بھائی بہنوں کی دلی جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔